بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جو پروردگار عالم کی جانب سے بنی نوع انسان کے لیے ہادی معین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین برحق ہیں، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہادی برحق منتخب ہوئے ہیں، اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جانشین کہ جن کا اعلان خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر اور مختلف انداز سے کروایا ہے، ان میں 8ویں جانشین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ امام رضا علیہ السلام ہیں۔ اور الحمدللہ ہماری قوم کا بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ ہمارے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہیں۔ اگر ہم ان کی ولایت پر گفتگو کریں تو آپ دیکھیں کہ امام رضا علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں مختلف پہلوؤں سے گفتگو کی جا سکتی ہے، کیونکہ گفتگو کا عنوان اور ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم امام رضا علیہ السلام کو جو ان کے پاس ولایت ہے، ہم اسی ولایت کو مانتے ہیں کہ جو پروردگار عالم کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت کی گئی ہے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ امام علیہ السلام کے پاس ولایت الہیہ ہے۔ آپ کی ولایت منصوص من اللہ ہے، آپ لوگوں کی جانب سے منتخب نہیں ہوئے، پروردگار عالم نے آپ کو امام بنا کر بھیجا ہے۔ چاہے کوئی آپ کو تسلیم کرے یا نہ کرے، آپ ہر حال میں امام ہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے کوئی دور ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں خداوند عالم نے کسی دور میں بھی کسی نہ کسی صورت میں ایک نہ ایک ہادی کو ضرور رکھا ہے، چاہے وہ نبی کی صورت میں ہو، رسول کی صورت میں ہو، یا پھر نبی کے جانشین کی صورت میں ہو۔ لیکن خطہ ارض جو ہے وہ کسی بھی صورت میں پروردگار عالم کی جانب سے ایسا ممکن نہیں ہے کہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی رہی ہو، بلکہ یوں کہا جائے کہ خداوند عالم نے اس بات کو تسلیم کروایا روز اول، کیا کہہ کے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ خلیفہ معین کر رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم در حقیقت اس خلافت کے قائل ہیں، ہم اس خلافت کو تسلیم کرتے ہیں کہ جس میں یہ عنصر پایا جائے کہ جہاں یہ بات ہمیں نظر آ رہی ہو کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، دنیا سے سروکار نہیں کہ دنیا کسے بناتی ہے، کسے منتخب کرتی ہے، کس طرح سے بناتی ہے، یہ دنیا والے جانیں، کیونکہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کیا ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے بنایا ہوتا، ہم نے منتخب کیا ہوتا، تو ان کے جانشین کو بھی اختیار منتخب کرنے کا اختیار ہمارے پاس ہوتا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، خاتم النبیین تک، ایک نبی ایسا نہیں ہے کہ جسے لوگوں نے منتخب کیا ہو، لوگوں نے اسے نبی بنایا ہو، اور لوگوں نے اسے اس بات کے لیے انتخاب کر کے آگے بڑھا دیا ہو کہ آپ آج سے نبی ہیں۔ نہیں ہوا ایسا، کسی دور میں ایسا نہیں ہوا۔ یا نبی کے کسی جانشین کو بنا دیا ہو، کسی وصی کو، حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانشین کو، حضرت نوح علیہ السلام کے جانشین کو۔ نہیں، آپ دیکھیں کہ جس کا بھی جانشین معین ہوا خود نبی نے اعلان کیا ہے۔ تو پروردگار عالم نے جب یہ اعلان کیا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ معین کرنے والا ہوں، تو عزیزان محترم پروردگار عالم جسے خلیفہ بنائے گا، جسے نبی بنائے گا، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ نبی جب بنائے اس نے تب بھی اس نے کہا کہ نبی ہم نے بھیجے ہیں، جب اس نے رسول بنائے تب بھی اس نے کہا کہ انا ارسلنا نوحا، ہم نے نبی کو مرسل بنا کے بھیجا ہے، ہم نے نبی کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو نبی بھی وہی بناتا ہے، رسول بھی وہی بناتا ہے، تو نبی کا جانشین معین کرنے کا حق بھی اسی کو حاصل ہے، جس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، توجہ فرمائیے گا۔ واضح طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار،
تو مجھے فرعون کے دربار میں تبلیغ کے لیے تو بھیج رہا ہے، لیکن بھیجنے سے پہلے میرے بھائی ہارون کو میرا وصی وزیر بنا دے۔ موسیٰ ابھی تو آپ گئے بھی نہیں ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ وصی پہلے سے ابھی تبلیغ کر لیجئے، ابھی اپنی حکومت کو بنا لیجئے، ابھی امت تیار ہو جائے، اس کے بعد وصایت بھی آ جائے گی، وزیر بھی آ جائے گا۔ لیکن پروردگار عالم کہ حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پروردگار میرے بھائی ہارون کو بنا دے۔ تو آپ دیکھیں نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی کہ جو کلیم اللہ نبی ہے، کہ جسے خطاب یہ ملا ہے کہ پروردگار عالم نے ان سے کلام کیا، تو آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس موقع پر بھائی کا نام بھی بتا رہے ہیں کہ میرا بھائی ہے، اسے میرا وزیر بنا دے۔ تو آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے مرحلے پہ اسی نقطے کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا وزیر ہے، میں نبی ہوں۔ تو جب نبی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا جانشین معین کرے، تو نبی کی امت کو یہ حق کیسے حاصل ہو جائے گا؟ اسی نقطے کو تو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا تو ابلیس کیا کہہ رہا تھا؟ کیا پروردگار کو نہیں مان رہا تھا؟ خدا کو تو مان ہی رہا تھا، سجدہ بھی کر رہا تھا اس کے سامنے، اس کی خالقیت کو بھی تسلیم کر رہا تھا۔ ایسا ہی ہے، تو پروردگار عالم کو تسلیم کرنے میں کیا حرج تھا؟ لیکن پروردگار عالم نے بتا دیا، اسے رجیم قرار دیا۔ کس بات پہ؟ کیا اس نے خدا کا انکار کیا تھا؟ نہیں، خدا کا انکار نہیں کیا۔ کیا خدا کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ نہیں، وہ تو سینکڑوں سال سے پروردگار عالم کے سامنے سجدہ ریز تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم کی پھر کس بات کا اس نے انکار کیا ہے، کس بات کو اس نے ریجیکٹ کر دیا، کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے اسے قیامت تک کے لیے رجیم کا لقب دے دیا اور اس کو راندے درگاہ کر دیا اور اس کو آتشی بنا دیا، جہنمی بنا دیا، دوزخی قرار دے دیا۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ پروردگار عالم نے اسے ذلیل و رسوا کر کے اپنے دربار سے نکال دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم بتانا چاہتا ہے کہ اس نے مجھے مانا ہے، لیکن جسے میں منوانا چاہتا ہوں اسے نہیں مان رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ مسئلہ یہ نہیں کہ خدا کو کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ خداوند عالم کو یہ بات قبول نہیں ہے، یہ بات پسند نہیں ہے کہ خدا کو تو مانا جائے، لیکن خدا جسے تسلیم کروانا چاہتا ہے اسے انسان ماننے سے انکار کر دے۔ تو آپ دیکھیں کہ توحید کو تسلیم کر رہا ہے، لیکن اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جسے خدا منوا رہا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اسے قیامت تک کے لیے رجیم قرار دے دیا۔ بس عزیزان محترم، اگر آپ اس چیز کو تسلیم کریں، اس چیز کو محسوس کریں کہ ولایت الہیہ کو اگر تسلیم کرنا ہے تو اسی طریقے سے تسلیم کرنا ہے جیسے خدا کروانا چاہتا ہے، اس لیے کہ اسی ولایت کا سائے میں نبوت موجود ہے۔ اسی ولایت الہیہ ہی کا تو پرتو ہے نبوت۔ نبوت کے پاس جو ولایت ہے، حق کے سرپرستی ہے، وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی جانب سے۔ پروردگار عالم نے ان کو ولی بنایا، پروردگار عالم نے ان کو نبی بنایا، اور اسی چیز کو امام رضا علیہ السلام نیشا پور کے مجمع کے اندر بیان کر رہے تھے۔ جب لوگوں نے رک کے کہا تھا نا کہ مولا کوئی حدیث بیان کیجئے اپنے نانا کی، توجہ ہے، آپ کوئی حدیث بیان کیجئے، تو آپ دیکھیں مجمع پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ امام رضا علیہ السلام جس طرح سے تاریخ نے بیان کیا کہ آپ دیکھیں، واقعہ آپ کے سامنے، تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ امام رضا علیہ السلام محمل پر سوار ہیں، ایک مرتبہ محمل کا پردہ ہٹا، اور جب پردہ ہٹا تو امام رضا علیہ السلام کے چہرے انور پر جب لوگوں کی نگاہ پڑی تو گویا لوگ دیکھ کر اسی لذت کو محسوس کر رہے تھے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر لذت محسوس کرتے تھے۔ جلوہ نبوت کو دیکھ رہے تھے جلوہ امامت میں۔ آج آل رسول کو دیکھ رہے تھے اور محسوس رسالت کو کر رہے تھے۔ آل محمد کو دیکھ رہے تھے اور محمد کی لذت کو محسوس کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ تو آپ دیکھیں کہ امام رضا علیہ السلام نے پردہ ہٹایا محمل کا، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا۔ کیا جملہ تھا؟ کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ یاد رکھو اے لوگو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو بھی اس قلعے کے اندر داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یہ جملہ کہا
اور اس کے بعد پردہ ڈھک دیا اور سواری آگے بڑھ گئی. اور آپ دیکھیں کہ لکھنے والے موجود ہیں, یعنی یہاں تک موجود ہے کہ 24,000 قلمدان, راوی لکھنے والے, علماء لکھنے والے, فقہا لکھنے والے, سب کے سب نے لکھا. راویوں نے اس حدیث کو محفوظ کیا, محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا. کتنے 24,000 قلمدان موجود ہیں. کس بات کے لیے؟ کہ ایک جملہ امام رضا علیہ السلام کی زبان مبارک سے سن لیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو تازہ کر لیں. کیوں اتنا بےتاب ہو رہے ہیں یہ بھی میں بتاؤں گا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ قوم نے, لوگوں نے امام رضا علیہ السلام سے حدیث نقل کرنے کے لیے کیوں کہا. کبھی سوچا آپ نے کیا ضرورت تھی؟ توجہ فرمائیے گا کہ اصل واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے. امام رضا علیہ السلام نے یہ جملہ کہا اور محمل آگے بڑھ گئی. لوگ پیچھے پیچھے ہیں کہ مولا اس سے آگے کچھ فرمائیں گے, لیکن ابھی چند قدم سواری آگے بڑھی ہے. اور اس کے بعد پھر امام رضا علیہ السلام نے دوبارہ پردہ ہٹایا اور کہا کہ یاد رکھو بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا. لیکن یہ جو پروردگار عالم نے بات کہی ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی, کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے اور جو بھی اس قلعے کے اندر داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہوگا. لیکن یاد رکھو بشرطہا و شروطہا, لیکن اس کی شرائط ہیں اور اس میں سے ایک شرط میں ہوں. اور یہ بات کہی اور امام رضا علیہ السلام آگے بڑھ گئے. لیکن عزیزان محترم توجہ فرمائیے گا, اس واقعے کی اصل پر اگر آپ توجہ دیں کہ امام رضا علیہ السلام نے جملے کو کس طریقے سے بیان کرنا شروع کیا. ڈائریکٹ نہیں کہا امام رضا علیہ السلام نے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی, بلکہ جب لوگوں نے امام علیہ السلام سے حدیث نقل کرنے کا تقاضا کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث کو ہمارے سامنے نقل کریں, تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سب سے پہلے اگر اس واقعے کے اوپر چند چیزوں کے اوپر 2-4 نکات میں اگر بیان کرنا چاہوں تو مختصر طور پر یہ بیان کیے جا سکتے ہیں نکات. کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ قوم نے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا اشتیاق کیوں پیدا ہوا. آپ دیکھیں کہ کتنا ہجوم ہے, یعنی ہزاروں کا مجمع جو ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے نیشا پور کے بازار میں موجود ہے. ایک جمع غفیر ہے. کیا ملے گا امام رضا علیہ السلام کو دیکھنے سے؟ جا کے اگر سلاطین کو دیکھیں تو انعام میں اکرام ملے گا, تحائف ملیں گے, لیکن امام علیہ السلام کو دیکھنے کا اشتیاق, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم بتا رہی ہے کہ سلاطین کو دیکھنے کا وہ مزہ نہیں ہے جو آل رسول کو دیکھنے کا لذت محسوس ہوتی ہے. امام رضا علیہ السلام کے جلوے کو دیکھنے میں جو مزہ ہے, رسالت کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں, رسالت کے جلوے کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ قوم یہ چاہتی ہے کہ سلاطین کو دیکھ دیکھ کر ہم تھک گئے, اب ہم آل رسول کو دیکھنا چاہتے ہیں, اب ہم جلوہ رسالت کو دیکھنا چاہتے ہیں, جلوہ نبوت کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور ان کی زبان سے وہ کلمات سننا چاہتے ہیں کہ جو نورانی کلمات ہیں. پہلی بات تو یہ. اچھا سب نے دیکھ لیا, اس کے بعد حدیث کی اشتیاق کیوں کیا, حدیث کا اشتیاق کیوں پیدا ہوا لوگوں کے اندر کہ امام رضا علیہ السلام سے یہ حدیث سننا پسند کریں. سب نے مل کر یہ کہا کہ مولا اپنے جد کی کوئی حدیث کو نقل کیجئے. توجہ فرمائے. کوئی اور بھی بات کہہ سکتے تھے کہ مولا کوئی بھی آپ کسی بات کو نقل کریں, کسی روایت کو بیان کریں, کسی حدیث کو بیان کریں. نہیں, اپنے جد کی کوئی حدیث بیان کیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام سے حدیث سننا اور ہے اور راویوں سے, اصحاب سے حدیث سننا اور ہے. قوم یہ چاہتی ہے, مسلمین یہ چاہتے ہیں, امت یہ سمجھ رہی تھی کہ اب تک جو ہم حدیثیں سنتے چلے آ رہے تھے اس کے سلسلے اور تھے, اور آج امام رضا علیہ السلام سے جو حدیث سنیں گے اس کا سلسلہ الگ ہوگا. یہ حدیث آل رسول سے نقل ہوگی. توجہ فرمائی آپ نے, یعنی یہ حدیث اس سے نقل ہو رہی ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت تطہیر کے موقع پر یہ جملہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ لحموں کا لحمی, دموں کا دمی. پروردگار یہ مجھ سے ہیں, انہم منی و انا منہم, یہ سب کے سب مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. ہاؤلائے اہل بیتی, یہ میرے اہل بیت ہیں, جو ان سے محبت رکھے تو ان سے محبت رکھ. تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حدیث بیان کر چکے تھے
آیا تطہیر کے موقع پر لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس کا مطلب ہے وہ حدیث محفوظ تھی، موجود تھی، اسی لیے چاہتے تھے کہ آج ہم خون رسالت سے، بو رسالت سے اس حدیث کو سنیں کہ جس کے اندر استشمام میں رسالت پائی جائے، جس کے اندر خوشبو رسالت پائی جائے، جس کے اندر خوشبو ولایت پائی جائے، یوں کہا جائے کہ جس کا لہجہ نبوی ہو، کسی راوی سے نقل شدہ نہ ہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ امام رضا علیہ السلام نے بھی کیا کمال کیے جملے ادا کیے اس موقع پر جب مسلمانوں نے حدیث سننے کا اظہار کیا کہ مولا حدیث سنائیے، تو امام علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میں نے اپنے والد بزرگوار سے سنا، موسیٰ علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد جناب جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا جناب محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد گرامی علی ابن زین العابدین علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد مولا امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے برادر عزیز امام حسن علیہ السلام سے نقل کیا، اور امام حسن علیہ السلام نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے نقل کیا۔ توجہ دیکھ رہے ہیں اب، سلسلے پہ توجہ رکھیے گا۔ یہ سلسلہ بیان کیا کہ مولا کائنات سے نقل کیا، اور مولا کائنات نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا، اور پیغمبر کہاں سے نقل کر رہے ہیں کہ جبرائیل بیان کر رہے ہیں۔ جبرائیل نے کہاں سے بیان کیا کہ لوح محفوظ پر دیکھ کر جبرائیل بیان کر رہے ہیں۔ لوح محفوظ پر کہاں سے آیا کہ قلم قدرت نے لکھا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ قلم قدرت نے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ امام علیہ السلام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو جو سلسلہ میں بیان کر رہا ہوں اس کے اندر کوئی غیر معصوم نہیں ہے۔ امام ہے تو وہ سب کے سب معصوم، رسالت ہے تو وہ معصوم، توجہ فرمائی آپ نے، ملکوتیت ہے، عالم ملکوت ہے، جناب جبرائیل علیہ السلام ہے تو وہ معصوم ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کل کا کل سلسلہ جو ہے وہ معصوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے دو سلسلے ہیں، ایک وہ سلسلہ ہے کہ جس کے اندر راوی غیر معصوم ہے، اور ایک وہ سلسلہ ہے جو ہمارے پاس ہے جس کے تمام راوی معصوم ہیں۔ اب یہ تمہارا اختیار ہے کہ چاہے اس سلسلے کے پیچھے چلے جاؤ کہ جہاں غیر معصوم ہے، اور چاہے تمہارا اختیار ہے کہ اس سلسلے کے پاس آ جاؤ کہ جہاں ہم جیسے سارے کے سارے معصوم ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ تو امام اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے عظیم چیز بیان کی کہ بشرطھا و شروطھا وانا من شروطھا، اور یاد رکھو کہ اس میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی پورے سلسلہ ولایت کو بیان کیا کہ دیکھو جو سلسلہ ولایت پروردگار عالم سے چلا ہے جناب جبرائیل سے ہوتا ہوا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ سارے کے سارے سلسلے ولائی سلسلے، معصوم سلسلے جو پروردگار عالم سے ولایت مل رہی ہے، ہم سب کے سب انہی شرائط میں سے ہیں، اور اگر موجودہ شرط کو دیکھنا ہے تو وہ میں ہوں۔ یعنی بتانے چاہتے ہیں کہ تم جس کے پیچھے جا رہے ہو، یعنی گویا یوں کہا جائے کہ مامون کی خلافت کو، حکومت کو رد کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام نے پورے سلسلہ ولایت کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ بس عزیزان محترم، در حقیقت امام رضا علیہ السلام نے اس حدیث کے ذریعے پورے سلسلہ ولایت کو بیان کیا، اور اس کے اندر بتایا کہ دیکھو سارے کے سارے راوی معصوم ہیں اور ہمارا سلسلہ عصمت پر مبنی ہے۔ اسی لیے اس سلسلے کو کہ اس سلسلے کے اندر کوئی غیر معصوم موجود نہیں ہے، تو اسے سلسلہ تو ذہبیہ کہا جاتا ہے، یعنی طلائی سلسلہ، طلائی زنجیر۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اوپر سے لے کر امام رضا علیہ السلام تک جتنے افراد موجود ہیں سب کے سب معصوم۔ اب ایک جملہ سنیں اور آج بات یہیں پر ختم کروں گا۔ امام احمد ابن حنبل نے جب یہ سلسلہ سنا، توجہ کیجئے گا کہ امام رضا علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کو جب امام احمد ابن حنبل نے دیکھا تو کیا کہا کہ خدا کی قسم یہ وہ سلسلہ ہے، اس سلسلے کے اندر وہ افراد شامل ہیں کہ اگر ان کے نام لکھ کر کسی دیوانے کو پلا دیا جائے، پانی پہ دم کر کے اور اس میں گھول کر کسی دیوانے کو پلا دیا جائے تو اس کی دیوانگی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل نے در حقیقت اس سلسلے کی سند کو پہچانا ہے، تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ نام وہ نام ہے کہ جن کے ناموں کا اثر اتنا ہے کہ اگر کسی کو پلا دیا جائے دیوانے کو تو وہ دانا ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جن کے ناموں میں اتنا اثر ہے ان کے کمالات کیا ہوں گے۔
ان کی سیرت کیا ہوگی. تو جب نام کا انتخاب کر لینے میں اتنا کمال ہے تو اگر ہم ان کی سیرت پر چلیں گے تو یقیناً ہم ان کی سیرت پر چل کر اپنے آپ کو طلائی بنا سکتے ہیں, اپنے آپ کو محبوب خدا بنا سکتے ہیں, اپنے آپ کو مقربین خدا بنا سکتے ہیں. بس عزیزان محترم, میں در حقیقت اس بات کو بار بار یہ بات کہوں گا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے در حقیقت ایک حدیث کے ذریعے پوری سلسلہ ولایت اور حکومت کو بیان کیا ہے کہ حکومت در حقیقت کس کا حق ہے, ولایت کس کا حق ہے. اگر مسلمان اتباع کرنا چاہتے ہیں, اگر پیغمبر کی اتباع کرنا چاہتے ہیں تو آج ہم پیغمبر کے وارث موجود ہیں. ہمارا اتباع کرو گے تو تم کامیاب رہو گے, دنیا کا اتباع کرو گے تو جیسے دنیا خسارے میں ہے ایسے تم بھی خسارے میں رہ جاؤ گے.